السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج کل ہمارے کچھ آخری سیشنز چل رہے ہیں اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سیشنز کے اندر ہم آرکیٹیکچرل ڈیٹیلز پہ بھی تھوڑی بات کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے کچھ لیکچرز میں آپ کے ساتھ ڈفرینٹ پاسبل آرکیٹیکچرز پہ ڈسکشن کی، جس میں ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچر تھا. اس میں ہم نے ماڈل ویو کنٹرولر کو دو طریقوں سے امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھا، MVC1 اور MVC2 آرکیٹیکچرز پہ ہم نے بات کی. MVC1 آپ نے دیکھا تھا جس میں ہمارے پاس JSP پیجز تھے، جاوا بینس کی پروسیسنگ ہم جاوا بینس کو دے دیتے تھے، پریزنٹیشن جو تھی وہ JSPs کو دے دیتے تھے. پھر ہم نے ماڈل ویو کنٹرولر کا سیکنڈ پارٹ دیکھا جس میں ہم نے ایک سرولیٹ انٹروڈیوس کروا دیا، ایک کنٹرولنگ پوائنٹ انٹروڈیوس کروا دیا. JSPs were used for input and for presentation. کنٹرولر کو ہم نے استعمال کیا کہ وہ ری ڈائریکٹ کرے ہماری انپٹس کو بھی، ان چیزوں کو بھیج دے جو اس کو اپروپریٹلی ہینڈل کر سکتی ہیں اس انپٹ کو، اور ان سے آؤٹ پٹ لے کے واپس JSPs کو بھیج دے. تو ہم نے انپٹ اور آؤٹ پٹ کے بیچ میں ایک اینٹی ڈال دی جس میں جو کہ اس کو ڈائریکٹ کر رہی تھی، وہ تھی ہماری کنٹرولر. اور اسی طرح ہمارے پاس بزنس کے کچھ آبجیکٹس تھے جو کہ اس سارے کے اوپر پروسیسنگ کر رہے تھے. ہم اسی آرکیٹیکچر کو کچھ آگے آج لے کے چلیں گے. ایکچولی یہ ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچر جو ہے یہ ایک جنرل ایک اسکیم آف تھاٹس کا ایک پارٹ ہے جس میں ہم اپنے سافٹ ویئرس کو پارٹس میں ڈیزائن کرتے ہیں، لیئرز میں ڈیزائن کرتے ہیں. تو آج ہم اس لیئرز کے اوپر ہی کچھ بات کریں گے، کچھ آپ کو ٹیئرز اور لیئرز کے ساتھ فیملیئرٹی دیں گے. بہت دفعہ آپ سنتے ہوں گے کہ 2 ٹیئر اپلیکیشن ہے، 3 ٹیئر اپلیکیشن ہے. کیا چیزیں ہیں یہ لیئرز، کیا چیزیں ہیں، لیئرڈ آرکیٹیکچر کیا ہے، لیئرڈ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات چیت کریں گے. اپنی ایگزسٹنگ فریم ورک کو بھی دیکھیں گے کہ کیسے اس میں ایڈجسٹ ہوتا ہے، اور ساتھ تھوڑی سی ایک ایگزامپل بنا کے بھی دیکھیں گے. لیئرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ لیئرز ہوتی کیا ہیں. آپ کو نیٹ ورکس میں شاید آپ نے پڑھا ہو کہ OSI ماڈل ہوتا ہے جس میں 7 ڈفرینٹ لیئرز ہوتی ہیں. وہ لیئرز کیوں بناتے ہیں؟ وہ لیئرز اس لیے ہم نے بنائی تھی وہاں پہ کہ ہر لیئر ایک پرٹیکولر کام کر رہی ہوتی ہے اور اس کے اندر ویسے ہی سارے چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں. سملرلی جو سافٹ ویئر کی لیئرز ہیں بالکل ویسے ہی ہیں. کانسیپٹ یہ ہے لیئرز کا کہ ہر لیئر ایک اسپیسیفک کام کر رہی ہوگی اور ایک اسپیسیفک سیٹ آف کلاسز اس کے اندر ہوں گی، جس کی وجہ سے اگر ہمیں ایک خاص کام میں کوئی پرابلم ہے تو ہم اس لیئر کو دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کرتے ہیں، اپنے ہر دوسرے پروگرام میں ہم نے ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کیا ہوتا ہے. تو ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کرنے والی ساری کلاسز کو ایک پیکج میں ایک لیئر میں ڈال دیں. سملرلی جو بزنس لاجک پرفارم کر رہی ہیں، یہ کانسیپٹ تھوڑا سا ہوتا ہے شروع میں اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے بڑے سافٹ ویئرز ابھی نہیں بنائے ہوئے تو انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے وہ اتنی آسانی سے ڈیولپ نہیں ہوتی، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ یہ سمجھ بھی پائیں. بزنس لیئر کے اندر ہم وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بزنس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جیسے آپ نے سیلز ٹیکس کاٹنا ہے، ٹوٹل سیلری کیلکولیٹ کرنی ہے. یہ جتنے بھی آپریشنز ہیں یہ ہم بزنس لیئر کے اندر پرفارم کرتے ہیں. پریزنٹیشن لیئر وہ ہوتی ہے جو اب کافی فیملیئر ہیں، یوزر سے انپٹ لینے کے کام آتی ہے، یوزر کو آؤٹ پٹ واپس دینے کے کام آتی ہے، اور کنٹرولر اس ساری ایکٹیویٹیز کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ کہاں سے چیزیں کہاں پہ جانی ہیں. تو ہمارے پاس لیئرز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سافٹ ویئر کو اب ہم نے سافٹ ویئر ایک بنانا ہے، اس سافٹ ویئر میں بہت ساری کلاسز ہیں، اس میں بہت سارا کوڈ ہے. تو کیا کیا جائے کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ایزیلی مینٹینیبل رہے، ایسا بھی ہو کہ مختلف لیئرز پہ ڈفرینٹ لوگ کام کر سکیں. فار ایگزامپل آپ ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہیں، سافٹ ویئر ہاؤس میں ایک بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ایک ایسے سافٹ ویئر انجینئرس کا یا ایسے لوگوں کا گروپ ہے جو کہ ڈیٹا بیس میں بہت ایکسپرٹ ہے، SQL وہ بہت اچھی بہت ایفیشینٹ لکھتا ہے. تو یہ کیا اپروپریٹ زیادہ نہیں ہے کہ پریزنٹیشن جو آپ کی ڈیٹا ایکسیس لیئر ہے یہ ان لوگوں سے لکھوا لی جائے؟ ایک ایسا گروپ ہے جو کہ فرنٹ اینڈ بہت اچھا بناتا ہے، گرافکس کی بہت اچھی اس میں سینس ہے اور وہ سب بہت ہی خوبصورت سے یوزر انٹرفیسز بناتا ہے. تو اٹ میکس مور سینس کہ پریزنٹیشن لیئر کا کام اس کو دے دیا جائے. ایک صاحب ہیں جو کہ جاوا کے کوڈ لکھنے کے گرو ہیں، ایسا کوڈ لکھتے ہیں جو کہ ایکسٹراڈنری ایفیشینٹ ہوتا ہے، تو کیوں نہ بزنس لیئر ان سے بنوا لی جائے. تو لیئرس میں کام کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈفرینٹ رولز کے لوگوں کو ان کے رول والا کام بھی دے سکتے ہیں. اوور آل آپ کا سافٹ ویئر زیادہ مینٹینیبل رہتا ہے. اب آپ کی ڈیٹا ایکسیس کی لاجک میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ 10 کلاسز ہیں کیونکہ یہ ڈیٹا ایکسیس لیئر میں ان میں کہیں پہ پرابلم ہو سکتی ہے. بزنس لیئر کچھ صحیح کام نہیں کری، آپ نے میٹرکس کو ملٹیپلائی کرنا تھا، ملٹیپلیکیشن کا الگورتھم صحیح نہیں چل رہا، رزلٹ ٹھیک نہیں آ رہا، وہاں پہ چیک کر لیتے ہیں. پریزنٹیشن میں ہم نے یوزر کو فارمیٹ دکھانی تھی، کچھ اسکوائر بریکٹس والی، کچھ نظر کچھ اور آ رہا ہے، تو پریزنٹیشن لیئر کی کلاسز کو دیکھیں گے. تو لیئرس میں ڈیوائڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر لیئر کے اندر، ہر پیکج کے اندر ایک پرٹیکولر کام کرنے والی
کلاسز ہوتی ہیں, ایک پرٹیکولر سیٹ آف کلاسز ہوتا ہے جو کہ خاص کام کر رہا ہوتا ہے, اور اس سے ہمارا سافٹ ویئر جو ہے وہ ماڈیولز میں بڑھ جاتا ہے. جیسے آپ نے اپنی بکس دیکھی ہیں, کیا بک میں سارے ایک ہی چیپٹر ہوتا ہے اور سب کچھ اسی میں لکھا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. بک میں ڈفرینٹ چیپٹرز ہوتے ہیں. چیپٹر 1 اس چیز پہ ہے, چیپٹر 2 اس چیز پہ ہے, چیپٹر 3 اس چیز پہ ہے, یا ایون ماڈیولس بنے ہوتے ہیں کہ ماڈیول 1 جو ہے یہ اس میں وہ کوڈ ہے یا وہ چیپٹرز ہیں جو ڈیٹا بیس سے ایکسیس آپ کو سکھائیں گے. ماڈیول 2 ہے, اس میں وہ چیپٹرز ہیں جو کہ آپ کو فرنٹ اینڈ بنانا سکھائیں گے, جی او آئی کے کمپوننٹ سکھائیں گے. تو کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ آپ کے لیے مینٹینیبل رہے, پڑھنے میں آپ کے لیے آسانی رہے. آپ ایک خاص چیز سیکھنا چاہتے ہیں, مثلا مجھے بہت ساری چیزیں آتی ہیں, میں خالی ڈیٹا بیس سے ایکسیس کا کوڈ دیکھنا چاہتا ہوں تو اس ماڈیول میں ڈائریکٹلی چلا جاؤں. تو چیزیں مینٹین تب رہتی ہیں کہ آپ چھوٹا چھوٹا کر کے انہیں ڈیوائڈ کرتے جاتے ہیں. شروع میں آپ نے سیکھا کہ اسٹرکچر پروگرامنگ کے اندر کہ اپنے کوڈ کو فنکشنز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, بجائے کہ سارا کوڈ مین میں لکھیں. آپ کو پہلی دفعہ جب آپ نے پروگرامنگ پڑھی ہوگی تو پھر آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ فنکشنز میں ڈیوائڈ کر لیں. سملرلی اس کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ کلاسز میں ڈیوائڈ کریں, آبجیکٹس بنائیں, کیونکہ ہر آبجیکٹ اپنا کام کر سکتا ہے. اب ہم یہی بات کریں کہ ان آبجیکٹس کو اکٹھا گروپ کریں, ایک جیسا کام کرنے والے آبجیکٹس کو ایک لیئر میں رکھیں, دوسری طرح کا کام کرنے والے آبجیکٹس کو دوسری لیئر میں رکھیں. تو یہ تو ہوگی لیئرس پہ کچھ بات چیت کہ لیئرس جو ہے وہ سافٹ ویئر کلاسز کی ایک لاجیکل گروپنگ ہے. دوسری بات آتی ہے ٹیئرس کے اوپر کہ ٹیئرس کیا چیزیں ہیں. جب ہم ٹیئرس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ٹیئرس جنرلی لیئرز اور ٹیئرس جو ہے یہ کافی انٹرچینجیبلی یوز ہوتے ہیں. لیئرس کی جگہ لوگ ٹیئرس بھی استعمال کر لیتے ہیں, ورڈ ٹیئرس کی جگہ لیئرس بھی استعمال کر لیتے ہیں. کچھ جگہ پہ ان کا کچھ اور مطلب بھی لیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک تو بات یہ کہ اپنے گھبرانے لوگ انٹرچینجیبلی اس کو یوز کرتے ہیں, ٹیئرس کی جگہ لیئرز یوز کر دیں گے, لیئرس کی جگہ ٹیئرز یوز کر دیں گے. تو یہ لیئرز اور ٹیئرس کیا چیزیں ہیں یہ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ میں یہاں پہ کرتا ہوں کہ لیئرس تو ابھی جیسا کہ ہم نے کہا کہ لاجیکل گروپنگ ہے. سافٹ ویئر کلاسز کو گروپس بنا دیے کہ بھائی یہ ڈیٹا ایکسیس کی کلاسز ہیں, ان کا ایک گروپ ہے, ان کو ایک لیئر کر دیا. وہ گروپنگ جاوا میں آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ایک پیکج میں بنا لیں, ان کو پیکج میں ایک رکھ لیں. یہ بزنس کے پروسیس کو کیلکولیٹ کرنے والی, بزنس پروسیس پرفارم کرنے والی کلاسز ہیں, ان کو میں ایک لیئر میں رکھ لیتا ہوں. یہ پریزنٹیشن والی کلاسز ہیں, ان کو ایک لیئر میں رکھ لیتا ہوں. اب ٹیئرس کیا ہیں؟ ٹیئرس جنرلی فزیکل ڈسٹریبیوشن کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا کلائنٹ ٹیئر ہے, اس کا مطلب ایک کلائنٹ مشین ہے, اس پہ یہ نظر آنا ہے. یہ میرا ویب ٹیئر ہے یا یہ میرا ایپلیکیشن ٹیئر ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسری مشین ہے جس میں میرا ویب سرور چل رہا ہے, میرا ایپلیکیشن سرور چل رہا ہے جو کہ میری ایپلیکیشن کو چلا رہا ہے. یہ میرا ڈی بی ٹیئر ہے, یعنی کہ یہاں پہ میرا ڈیٹا بیس سرور ہوسٹ ہوا ہے. سو ٹیئرز اور لیئر جو ہے انٹرچینجیبلی تو یوز ہوتا ہے, لیکن شروع میں جو انیشلی اس کا مطلب لیا جاتا تھا وہ ایسے ہے کہ لیئر جو ہے دیٹ از لاجیکل گروپنگ آف یور سافٹ ویئر, while tier is a physical distribution of your software. آپ کا ایک سافٹ ویئر ایپلیکیشن ہو سکتی ہے جس میں 1 2 3 4 5 6 7 لیئرز ہوں, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ایک ہی مشین پہ پڑی چل رہی ہوں, تو وہ سنگل ٹیئر ایپلیکیشن ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 2 لیئرز ہیں, ایک لیئر جو ہے وہ کلائنٹ اینڈ پہ چلتی ہے, ایک لیئر جو ہے وہ آپ کی چل رہی ہے سرور اینڈ پہ. تو اٹس اے 2 ٹیئر ایپلیکیشن, ایک کلائنٹ ٹیئر ہے, ایک سرور ٹیئر ہے. جیسے انٹرنیٹ پہ آپ کام جب کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ایپلیکیشنز میں ویب سرور آپ کو چیزیں بھیج رہا ہوتا ہے. اٹس اے 2 ٹیئر ماڈل. کلائنٹ ٹیئر پہ آپ کا براؤزر ہے جو کہ HTML دکھا رہا ہے, سرور ٹیئر پہ آپ کا ویب سرور ہے جو کہ آپ کو فائل بھیج رہا ہے. اسی میں آپ ڈیٹا بیس ایڈ کر دیں. اب ڈیٹا بیس اور ویب سرور اگر آپ کا ایک ہی مشین پہ اسٹل اٹس اے 2 ٹیئر ماڈل. اگر آپ کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ ایک تیسری مشین پہ ہے, ویب سرور ایک مشین پہ, ایک براؤزر ایک اور مشین پہ, اٹس اے 3 ٹیئر ماڈل. تو ٹیئرز آپ بڑھا سکتے ہیں, لیئرز آپ بڑھا سکتے ہیں. اٹ کین بی n ٹیئر ماڈل, اٹ کین بی n لیئر ماڈل. اینڈ مور امپورٹنٹلی layers and tiers nowadays are used interchangeably. آپ layers کی جگہ اکثر tiers بول جاتے ہیں, tiers کی جگہ layers بول جاتے ہیں. It doesn't make a lot of difference. آپ کے ذہن میں کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں, کیا چیز پرفارم کر رہا ہوں. جیسا کہ فگر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک جرنل لیئرس کا پیٹرن نظر آ رہا ہے. دوبارہ میں یہاں پہ بولتا جاؤں, دس از اے لاجیکل ویو آف یور سسٹم وائل ٹیئر از اے فزیکل ویو آف اے سسٹم, جس سینس میں ہم بات کریں. بٹ اگین these two are used interchangeably. آپ اس ڈائیگرام میں یا اس فگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو یوزر ہے it interacts with the classes which are in the presentation layer. یعنی کہ جو یوزر نے ان پٹ دینی ہے یا آؤٹ پٹ ریسیو کرنی ہے وہ کون سی کلاسز کر رہی ہیں, وہ کلاسز کر رہی ہیں جو کہ پریزنٹیشن لیئرس کے اندر ہم نے گروپ کی ہوں گی. پریزنٹیشن لیئر پر کلاسز انٹریکٹ کرتی ہیں بزنس لیئر سے. بزنس لیئر کے اندر سارا بزنس پروسیس پرفارم ہوتا ہے, اور ڈیٹا لیئرس کی جو کلاسز ہیں وہ ہمارے ڈیٹا سورسز کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں. ڈیٹا سورس اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. ڈیٹا سورس کین بی اے ڈیٹا بیس, اٹ کین بی این XML فائل, اٹ کین بی اے فلیٹ فائل, اٹ کین بی سم ادر سسٹم جو کہ ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کر رہا ہے.
تو ڈیٹا لیئرس کی کلاسز کے پاس یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ڈیٹا ہمیں پرووائڈ کریں اور ڈیٹا کو اسٹور کریں. بزنس لیئر اس ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے, یوزر کی انپٹ کو پروسیس کرتی ہے, اور پریزنٹیشن لیئر جو ہوتی ہے وہ یوزر سے انپٹ لے کے آپ کی بزنس لیئر کو دے دیتی ہے, اور اسی طرح بزنس لیئر سے آؤٹ پٹ لے کے یوزر کو واپس دکھا دیتی ہے. اب ایک کوشچن یہاں پہ آئے گا, کیا یہ 3 لیئر صرف فکس ہوتی ہیں؟ آپ اس لیئرس کو جتنا چاہیں توڑ سکتے ہیں. یہ مین 3 اینٹیز ہیں, ان کو ہم فردر توڑ سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس ایک کنٹرولر بھی ہے, تو کنٹرولر جو ہے وہ پریزنٹیشن لیئر اور بزنس لیئر کے بیچ میں ایک سمجھ لیں آپ لیئر آ گئی جو کہ پریزنٹیشن اور بزنس لیئر کو ڈائریکٹ کر رہی ہے. سملرلی آپ پریزنٹیشن لیئر کو اٹسیلف کئی لیئرز میں توڑ سکتے ہیں, بزنس لیئر کو اٹسیلف کئی لیئرز میں توڑ سکتے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ یہ مین ماڈیولز ہیں جن کو فردر بریک اپ کیا جا سکتا ہے آن نیڈ بیسس. یہاں پہ یہ بالکل اسی طرح کی ایگزامپل ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں 2 فنکشنز بنائے ہیں, اب اگر ایک فنکشن کے اندر کوڈ بہت زیادہ ہو گیا تو آپ اس کو فردر چھوٹے چھوٹے فنکشنز میں توڑ سکتے ہیں. یہ جو اب آپ کے سامنے فگر نظر آ رہی ہے, اٹس این ایگزامپل آف ٹیئرز. ٹیئرز جن سے آپ فیملیئر ہیں کہ ایک تو ہمارے پاس ہو گیا کلائنٹ ٹیئر جو کہ کلائنٹ مشین کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارا براؤزر چل رہا ہوتا ہے اور براؤزر HTML کو یوزلی ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے. نا HTML از اے پارٹ آف پریزنٹیشن ایز ویل. سو پریزنٹیشن کے 2 پارٹس آپ سمجھ سکتے ہیں ہوتی ہے. ایک وہ پریزنٹیشن ہوتی ہے جو کہ کلائنٹ سائڈ پہ ہوتی ہے یعنی کہ HTML. ایک وہ پریزنٹیشن لیئر ہے جو کہ اس پریزنٹیشن کو جنریٹ کر رہی ہے جو کہ ہمارے سرور سائڈ پہ ہوتی ہے, جیسے کہ ہمارے GSPs اور سرولیٹس. ان پہ ہم تھوڑی سی اور بھی بات کریں گے ابھی. سو کلائنٹ ٹیئر کے اوپر ہمارا براؤزر چل رہا ہوتا ہے جو کہ کلائنٹ مشین پہ ہوتا ہے. پھر ہماری آ جاتی ہے سرور مشین. Now this server machine can be a single server machine, it can be 2 server machines, it can be many server machines. ایک سرور مشین ہو سکتا ہے اس پہ ویب سرور چل رہا ہو, ایک اور سرور مشین ہو جس پہ اپلیکیشن سرور چل رہا ہو. یہ اپلیکیشن سرور اور ویب سرور میں کیا ڈفرنس ہے؟ ویب سرور جو ہوتا ہے یہ ہمارے صرف ویب پیجز وغیرہ اور GSP پیجز وغیرہ ان کو چلا رہا ہوتا ہے. جاوا کے اندر یا J2EE کے اندر جا کے ہمارے پاس بزنس لیئر کے لیے کچھ اسپیشل ٹائپ کے آبجیکٹس ہوتے ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں. ان پہ ہم آگے جا کے بھی بات کریں گے. تو ہمارا بزنس ٹیئر ہو جاتا ہے اور یہ جنرلی اپلیکیشن سرور اس کو رن کرتا ہے. اب بزنس ٹیئر اور ویب ٹیئر کبھی 2 مشینز پہ بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی انہیں کمبائن کر کے ایک مشین پہ بھی رکھا جا سکتا ہے. So that forms our web and application tier or our business tier. اس کے بعد DB میں ایک مشین ہوتی ہے جس پہ ڈیٹا بیس پڑی ہوتی ہے, that is our EIS Enterprise Information System tier, جہاں پہ آپ کی DB بھی پڑی ہو سکتی ہے. یہاں سے وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جہاں سے آپ کو ڈیٹا مل رہا ہے یا جن کو آپ ڈیٹا دے رہے ہیں. So tiers as you can see it's a physical view of your system, it's a physical distribution, while layer is a logical distribution of your software, of your code. تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم اپنے سافٹ ویئر کو فزیکلی بھی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہم DB مشین پہ ڈیٹا بیس کا سافٹ ویئر ڈالیں گے, بزنس ٹیئر پہ ویب سرور اپلیکیشن سرور وہ ڈال سکتے ہیں, کلائنٹ ٹیئر کے اوپر جو ہے وہ HTML فائنلی جاری ہوگی. سو we can distribute our software on physical machines that will form our tiers. But more importantly, while constructing your software, while engineering your software, you do it in layers. You divide your software in layers. Database کو ایکسیس کرنے والی ٹپیکل جو ہوتی ہیں علیحدہ کلاسز ہوتی ہیں, بزنس کی علیحدہ ہوتی ہیں, فرنٹ اینڈ کی علیحدہ ہوتی ہیں. سو یہ کلاسز علیحدہ ہوتی ہیں, یہ لیئرز علیحدہ ہوتی ہیں, ان کا کام اپنا اپنا ہوتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ ہم نے لیئرز ڈسکس کی جیسے کہ پریزنٹیشن لیئر ہے, بزنس لیئر ہے, ڈیٹا لیئر ہے, ان کو کیا جنرلی کام دیا جاتا ہے. میں یہاں پہ بارہ کہوں کہ یہ چیزیں بہت زیادہ بالکل کمپلیٹ نہیں ہے, بہت ساری بکس میں ان کو ڈفرینٹ طریقے سے بھی پریزنٹ کیا ہوگا, لیکن ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے جب ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. ایز یور ایکسپیرینس گرو ود دا سافٹ ویئر, ایز یو گو آن میکنگ بگ سافٹ ویئر, ویسے ویسے آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ باتوں کا اصل میں کیا مطلب تھا, ان کو کیسے یوز کیا جاتا ہے. لیٹس ٹیک اے لک کہ ڈفرینٹ جو لیئرز ہمارے پاس ہیں ان کی کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے. وی ول کنفائن آور سیلس ٹو دا پریزنٹیشن لیئر, بزنس لیئر ایز ویل ایز ڈیٹا لیئر. سب سے پہلے جو ہماری لیئر آتی ہے وہ ہے پریزنٹیشن لیئر. لیٹس سے کہ پریزنٹیشن لیئر کی کیا جنرلی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اٹ از یوز ٹو کلیکٹ دا یوزر ان پٹ. سو یوزر کی جو ان پٹ ہے, جو بھی اس نے اپنا نام دینا ہے, پاسورڈ دینا ہے یا کچھ اور انفارمیشن دینی ہے, وہ پریزنٹیشن لیئر یوزر سے کلیکٹ کرے گی. اٹ ویلیڈیٹس دا یوزر ان پٹ. اچھا, ویلیڈیشن جو ہے یہ ایک ٹرکی چیز ہے کہ اگر ہم جاوا سرور پیجز یوز کر رہے ہیں تو ویلیڈیشن جو ہے وہ سرور سائڈ پہ ہوتی ہے, لیکن ویلیڈیشن جو ہے وہ آپ کلائنٹ اینڈ پہ بھی کر سکتے ہیں. اسٹل اٹ ول بی اے پارٹ آف پریزنٹیشن, کیونکہ پریزنٹیشن GSP بھی پریزنٹیشن کا ہی پارٹ ہے اور HTML بھی پریزنٹیشن کا پارٹ ہے. GSP سے ہی HTML جنریٹ ہوتی ہے جو کہ ایونچولی یوزر کو نظر آتی ہے.
تو ویلیڈیشن جو ہے اب دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک تو ویلیڈیشن ہے کہ آپ سرور کے اوپر آ کے ویلیڈیٹ کریں یوزر کے انپٹس کو, کہ جیسے اس نے اپنا ای میل ایڈریس دینا تھا تو کیا اس میں اس نے @ کا سائن ڈالا ہے یا نہیں ڈالا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کلائنٹ کے اینڈ کے اوپر ہی یوزر کو ویلیڈیٹ کر لیں, یوزر انپٹس کو ویلیڈیٹ کر لیں. کلائنٹ کے اینڈ پہ یوزر کے انپٹس کو ویلیڈیٹ کرنا آپ کو ایم شیور آتا ہے کہ جاوا اسکرپٹ آپ وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اور یوزر کی انپٹس کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں. جو سمپل ویلیڈیشن ہوتی ہے اس طرح کی, وہ اکثر ہم جاوا اسکرپٹ کے تھرو اپنے پیجز میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ہر دفعہ ہمیں سرور کے پاس مت آنا پڑے چھوٹے چھوٹے ایررز کے لیے, بیکاز انکریز نیٹ ورک ٹریفک اینڈ اٹ آلسو میک یور سافٹ ویئر اپلیکیشن جس کا ویب ایک انٹرفیس ہے کوائٹ سلو. سو ویلیڈیشن آف یوزر انپٹ جو ہوتی ہے یہ پریزنٹیشن لیئر کے اندر کی جاتی ہے, چاہے وہ سرور سائڈ پہ کی جائے چاہے وہ کلائنٹ سائڈ پہ کی جائے. سرور سائڈ پہ کے اندر سرولیٹ کے کوڈ میں لکھ کے کی جائے, جی ایس پی کے کوڈ میں کی جائے, جاوا کے کوڈ میں کی جائے جس نے سرور سائڈ پہ چلنا ہوتا ہے, یا جاوا اسکرپٹ کے تھرو کلائنٹ کے اینڈ پہ ہی براؤزر کے اندر ہی کر لی جائے. اٹ پریزنٹس دا ریزلٹس آف اے کمپیوٹیشن. سو اگر آپ کی انپٹ ہے اس کے ریزلٹ میں کچھ کمپیوٹیشن ہونی ہے اور اس کا جو ریزلٹ آنا ہے وہ یوزر کو دکھانا ہے, تو وہ بھی پریزنٹیشن لیئر کا کام ہوتا ہے. اٹ کنٹرولز دا اسکرین فلو. ناؤ دس از آرگیوبل بیکاز ہم نے ایک کنٹرولر لیئر بیچ میں ڈالی ہوئی ہے. ہم نے ایک MVC آرکیٹیکچر کے اندر, ماڈل ویو کنٹرولر کے اندر ہمارا کنٹرولر یہ کام کرتا ہے اور آپ اس سے فیملیئر بھی ہیں. یہاں پہ کیونکہ ہم نے 3 ہی لیئرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, پریزنٹیشن, بزنس اور ڈیٹا ایکسیس لیئر, اس لیے یہاں پہ اس کو ہم نے پارٹ بنا دیا ہے پریزنٹیشن لیئر کا. آپ یہاں سے یہ بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی سافٹ ویئر ایسا ہم بنا رہے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس کنٹرولر کی لیئر ہم نہیں بنانا چاہتے ڈیو ٹو سم ڈیزائن کنسٹرینٹ, تو آپ پریزنٹیشن لیئر کے اندر یہ والی چیز کنٹرولر کی لے جائیں گے کہ وہ اسکرین فلو جو ہے وہ پریزنٹیشن خود ہی کنٹرول کر رہی ہوگی, لیکن جنرلی یہ کنٹرولر لیئر میں جاتی ہے. سیکنڈ ہماری لیئر جو ہے وہ ہے بزنس لیئر. Business layer is concerned with the application specific functionality. It is used to implement business rules and to perform business tasks. اب بزنس ٹاسک کیا ہیں, یہ بزنس رولس کیا ہیں, یہ بزنس لیئر کے اندر ہونا ہے, یہ پریزنٹیشن لیئر کے اندر نہیں ہونا. فار ایگزامپل in a banking system, banking functions such as opening an account, calculation of tax, it is all performed inside the business layer. ٹیکس کیلکولیٹ کرنا ہے, انوائس کو ریسیو کرنا ہے, اس کے اگینسٹ کچھ کام کرنا ہے, ٹوٹلس کیلکولیٹ کرنے ہیں. اگر ہم بینکنگ اپلیکیشن سے ہٹ کے کچھ اور اپلیکیشن پہ آ جائیں, کسی امیج کا انورس لینا ہے, 2 امیجز کو مرج کرنا ہے, ایک سگنل کو دوسرے سگنل کے ساتھ کنوالو کرنا ہے, تو یہ ساری کی ساری وہ فنکشنالٹی ہے جو کہ بزنس ریلیٹڈ ہے. بزنس کی جب یہاں پہ بات کی جاتی ہے اس کو کنفیوز مت کیجیے, ڈے ٹو ڈے بزنس ہے. اینی تھنگ دیٹ وی وانٹ ٹو پرفارم ود آر سافٹ ویئر اپلیکیشن از دا بزنس آف دیٹ سافٹ ویئر اپلیکیشن. چاہے اس نے 2 نمبروں کو ایڈ کرنا ہے تو یہ جو ایڈیشن ہے اٹ از بزنس. اگر اس نے آپ کا لاگ ان پاسورڈ لے کے اس کو ویریفائی کرنا ہے, اگین اٹس اے بزنس. سو بزنس لیئر کے اندر ایسی کلاسز رکھتے ہیں which is used to implement the business rules and to perform business related tasks. Then comes the data layer. Data layer is concerned with the management of the data and data sources of the system. Data sources can be database, XML, web service, flat files, etc. It can be some other system as well. This layer encapsulates data retrieval and storage logic. So data layer کے اندر جتنا بھی ہم نے اپنے ڈیٹا بیس کے ساتھ, جتنے بھی اپنے ڈیٹا سورسز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے ڈیٹا لیئر کے اندر, وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. فار ایگزامپل ان دا ایڈریس بک ایپلیکیشن, جو ہم نے ڈیٹا ریٹریو کرنا تھا پرسنس کا, یا پرسن کا ڈیٹا سیو کرنا تھا جو ہماری ایڈریس بک تھی, اس کو ہم نے ڈیٹا لیئر کے اندر ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کر کے یہ کام کیا تھا. ڈاؤ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک چیز بنائی تھی جس نے یہ کام کیا تھا. تو یہ ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن آپ کے سامنے کی. اس نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس سافٹ ویئر میں جنرلی کیا بڑے بڑے ماڈیول ہوتے ہیں, بڑی بڑی لیئرس کون سی ہوتی ہیں, پریزنٹیشن ہے, بزنس ہے, ڈیٹا ایکسیس ہے, اور ان لیئرس کا جنرلی کیا کام ہوتا ہے. نا دیز لیئرس کین بی فردر ڈیوائڈیڈ. اٹس اپ ٹو اس کہ ہم اپنے سافٹ ویئر کو کتنی لیئرس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ انوائرمنٹس میں, ڈپینڈنگ اپون ڈفرینٹ ڈیزائن کنسٹرینٹس. جو بھی سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ ہوتا ہے سسٹم میں کے اندر, پورے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم کے اندر جو ہمارا سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ ہوتا ہے, ہی از دا پرسن, ہی اور شی از دا پرسن ہو از گوئنگ ٹو ڈیسائڈ کہ ہم نے کیا آرکیٹیکچر اڈاپٹ کرنا ہے, ہمارا سافٹ ویئر کے اندر کتنی لیئرز ہوں گی. وین یو گرو اپ ان رینکس, جب آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سیکھ جائیں گے, بڑے سافٹ ویئرس بنانا شروع کر دیں گے, دین آئی ایم شیور آپ یہ اس پوزیشن پہ آ جائیں گے کہ جہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اچھا یہ اپلیکیشن ہے, یہ پرابلم تھی, اس کے لیے کیسا آرکیٹیکچر ڈیزائن کیا جائے. کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر دفعہ 10 لیئرز بنا دیں, ہر دفعہ 4 لیئرز بنا دیں. ایک سمپل سی اپلیکیشن ہے جس نے 2 نمبرز کو کیلکولیٹ کر کے آپ کو رزلٹ واپس دینا ہے, ایک JSP پیج میں سارا کام کر لیں. آئی وڈ سے دیٹ جیسے جیسے لیکن اپلیکیشن بڑی ہوتی جائے گی, آپ انٹرپرائز لیول کی اپلیکیشن آ جاتی ہیں, ایسی اپلیکیشن آ جاتی ہیں کہ جس کے ایک ماڈیول میں 100 یوزر کے کو پریزنٹ کرنے والے فارمز ہیں, GSPs ہیں, تو وہاں پہ آپ کا اس کے بغیر
چارہ ہی نہیں چلے گا. سو جیسے جیسے اپلیکیشن بڑھتی چلی جاتی ہے, اس کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے, ویسے ویسے ہماری لیئرز بھی انکریز ہوتی جاتی ہے. بالکل ویسے ہی جیسے C++ میں شروع میں جب آپ نے کام کیا تو جیسے جیسے آپ کی پرابلم کا سائز, آپ کے کوڈ کا سائز بڑھتا چلا گیا, ویسے ویسے آپ کو سکھایا گیا کہ نمبر آف فنکشنز بناتے جائیں, چھوٹے 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 فنکشن بناتے جائیں. بہت چھوٹی جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ ایک فنکشن سے چل جاتی ہے, اس سے بڑی جو ہوتی ہے اس میں 2 3 4 فنکشنز بنا لیتے ہیں, جسٹ ٹو میک شیور کہ ہمارا کوڈ جو ہے وہ ذرا آسان رہے, کوڈنگ کرنا بھی آسان رہے, کوڈ کو مینٹین کرنا بھی آسان رہے, ڈیبگ کرنا بھی آسان رہے. سملرلی جیسے اپلیکیشن کا سائز بڑا ہوگا ویسے ویسے ہماری نمبر آف لیئرز بھی انکریز کرتی جائیں گی, اور آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کون کون سی لیئرز ڈالنی ہیں. اب ایک اپلیکیشن ہے جیسے جس میں ڈیٹا بیس یا ڈیٹا ایکسیس کا کوئی کام ہی نہیں ہو رہا, تو ڈیٹا ایکسیس لیئر جو ہے وہاں پہ ختم ہو جائے گی, وہاں پہ غائب ہو جائے گی. اب یہ تو ہم نے لیئرز پہ تھوڑی سی ڈسکشن کی. دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ابھی تک کام کیا ہے وہ کس کس لیئر میں فال کرتا ہے. جیسے کہ ہم نے اپنی گیسٹ بک یا ایڈریس بک ایک اپلیکیشن بنائی تھی جو کہ آپ کے ایک پرسن کی انفارمیشن لیتی تھی, اس کو ڈیٹا بیس میں سیو کر دیتی تھی, اس کو سملرلی ڈیٹا بیس سے ریٹریو کر کے آپ کو سرچ کے ریزلٹس دکھا دیتی تھی. اس میں ہم نے کچھ ڈاؤز بنائے تھے, کچھ ہم نے بینز بنائی تھیں, کچھ ہمارا کنٹرولر سرولیٹ بھی تھا, کچھ JSP بھی تھے. تو دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہمارے آبجیکٹس ہیں یہ کہاں کہاں کس لیئر میں آتے ہیں, کیونکہ ہم نے ایک ڈیزائن کو فالو کیا تھا, وہ اب ہم آپ کو اس کی تھوڑی سی دکھاتے ہیں کہ وہ لیئر میں کس طرح فٹ آتا ہے. ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچر جو اٹ سیلف ہے یہ لیئرڈ پیٹرن ہے. ماڈل ایک لیئر ہے جو کہ پروسیسنگ کر رہی ہے, ویو یہ ویو والی لیئر ہے, کنٹرولر کنٹرول والی لیئر ہے. سو اٹس اے لیئرڈ پیٹرن. لیئر پیٹرن کی ایک اسپیسیفک امپلیمنٹیشن ہے. لیئر ایک جنرل چیز ہے, آپ نے سافٹ ویئر بنانا ہے آپ کچھ بھی لیئرس بنا لیں. ماڈل ویو کنٹرولر کہتا ہے کہ آپ نے سافٹ ویئر بنانا ہے, ڈیوائڈ اٹ انٹو 3 لیئرس, 1 لیئر فار ماڈل, 1 لیئر فار ویو, 1 لیئر فار کنٹرولرس. ناؤ لیٹس ٹیک اے لک کہ ہماری جو جاوا کی کلاسز تھیں جو ہم نے اپنی ایگزامپلس کے اندر بنائی ہیں وہ کس طرح سے اس آرکیٹیکچر میں فٹ بیٹھتی ہیں. تو ہمارے پاس جو ڈفرینٹ لیئرس تھیں اور اس کے کورسپونڈنگ جو جاوا کی ٹیکنالوجی تھی وہ آپ کے سامنے ہے. ایک تو کلائنٹ کو پریزنٹیشن ہم نے کرنی تھی. کلائنٹ کو پریزنٹیشن جو ہے وہ HTML کے تھرو آپ کر سکتے ہیں, اس کو ایپلیٹس کے تھرو کر سکتے ہیں. ہمارے کیس میں جو ہم نے لاسٹ کچھ لیکچرز میں ایگزامپلس بنائی ہیں اس میں ہم HTML جنریٹ کر کے کلائنٹ کو بھیج رہے تھے اور وہ ہماری پریزنٹیشن لیئر کا پارٹ تھی. اچھا, پریزنٹیشن لیئر جو ہوتی ہے اس میں وہ ساری کلاسز ہوتی ہیں جو کہ یوزر سے ڈیٹا لینے کے یا یوزر کو ڈیٹا پریزنٹ کرنے کے کام آتی ہیں. ہمارے کیس میں وہ GSPs اینڈ سرولیٹس تھے. تو آپ کہیں گے کہ یہ کلائنٹ سائڈ پریزنٹیشن کیا ہے اور یہ سرور سائڈ پریزنٹیشن کیا ہے. جو کلائنٹ کو ایونچولی چیز نظر آتی ہے وہ تو کلائنٹ کے براؤزر میں چل رہی ہوتی ہے, اور ہم وہ جو چیز جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے GSP یا سرولیٹ سے جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور GSP یا سرولیٹ جو ہوتا ہے وہ سرور سائڈ پہ چل رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پریزنٹیشن لیئر کے بھی 2 پارٹس یہاں پہ ہم نے کر دیے. ایک کلائنٹ سائڈ کی پریزنٹیشن ہے جو کہ سمپل ہمارا HTML ہے, اٹ کین بی این ایپلیٹ, اور ایک ہماری سرور سائڈ کی پریزنٹیشن ہے جس میں ہماری GSP پیجز ہیں, ہمارے سرولیٹس ہیں. اس کے علاوہ تھوڑا سا آگے جائیں گے یا اسی کورس میں ہم کچھ ٹائم شاید اسپینڈ کریں کہ جاوا سرور فیسز اور اسٹرٹس ڈفرینٹ فریم ورکس ہیں جو کہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. بزنس لیئر پہ ہمارے پاس جاوا بینس تھیں جن کو ہم استعمال کر رہے تھے. ایز سچ جو ہماری ایڈریس بک والی اپلیکیشن تھی اس میں علیحدہ سے بزنس لیئر نہیں بنائی تھی, وہاں پہ ہماری بزنس اور ڈیٹا لیئر ایک کامن تھی جو کہ ہمارا ماڈل تھا. تو جاوا بینس جو ہے وہ بزنس لیئر کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ بڑے آرکیٹیکچر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم جاوا ٹو انٹرپرائز ایڈیشن کے اندر ایک اسپیشل ٹائپ کی کلاسز دی جاتی ہیں جن کو EJBs کہتے ہیں, انٹرپرائز جاوا بینس. تو ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. یہ EJBs کیا ہیں ان سے آپ نے پریشان نہیں ہونا, یہ بھی جاوا کی کلاسز ہیں. جیسے سرولیٹس کیا ہے, اب آپ کو کوئی خاص پریشانی نہیں, آپ کو پتا ہے کہ جاوا کی ایک ایسی کلاس ہے جو کہ HTTP پروٹوکول کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہے. سملرلی EJB بھی ایک ایسی کلاس ہے جو کہ بزنس لاجک کو انکیپسولیٹ کرنے میں ایکسپرٹ ہے. جاوا والوں کی ایک اسپیسیفک کوشش ہے, کچھ ان کی ٹرائی یہ ہے کہ ہر لیئر کے لیے کچھ اسپیشل سیٹ آف آبجیکٹس نکال دیں. جیسے کہ ویب لیئر ہے یا جو پریزنٹیشن لیئر ہے انہوں نے اس کے لیے GSP پیجز بنا دیے, اس کے لیے سرولیٹس بنا دیے. سملرلی اگر آپ نے جو بزنس پروسیسز پرفارم کرنے ہیں ان کے لیے انہوں نے EJB بنا دی جو کہ اس پرفارمنس کو آسان کر دیتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ آرڈنری جاوا کی کلاسز کو استعمال نہیں کر سکتے اس کام کے لیے, بالکل کر سکتے ہیں. جو کہ ہماری جاوا بینس ہیں ان کو ہم اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. سمپل جاوا کی کلاسز کو بھی جن کو ہم پوجو کہتے ہیں, پلین اولڈ جاوا آبجیکٹس, POJO, ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے بزنس پروسیسز کے لیے, اور ہم EJBs کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے جیسے ہمارا سائز بڑا ہوگا.
سملرلی ڈیٹا ایکسیس کے لیے ہم نے اپنی اپلیکیشن میں ڈاؤ یوز کیا تھا. یو کین آلسو یوز کنیکٹرز. دیر آر ڈفرنٹ اسپیشلائزڈ کمپوننٹس دیٹ آر اویلیبل. اینٹی بینز ہوتی ہیں جو کہ EJBC کی ایک فارم ہے جو کہ ہم ڈیٹا ایکسیس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو کہنے کی یا سمجھانے کی بات یہ ہے کہ ہماری جو ڈفرینٹ لیئرز ہیں جاوا کی ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہر لیئر کے لیے اویلیبل ہے جو کہ اس لیئر کی ڈیولپمنٹ کو آسان کرتی ہیں. جیسے کہ ویب اپلیکیشن کی پریزنٹیشن لیئر میں ہم نے HTTP پروٹوکول استعمال کرنا ہے تو ہمارے پاس سرولیٹس اور GSP ہیں جو کہ HTTP پروٹوکول کو سمجھتے ہیں. عموماً جب ہم بزنس کا پروسیسنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کئی دفعہ ٹرانزیکشنز آتی ہیں, سیکیورٹیز کے ایشوز ہوتے ہیں, اسکیلیبلٹی کا ایشو ہوتا ہے, تو اس کے لیے EJBs آ جاتی ہیں. اگر یہ سارے ایشوز نہیں ہیں تو ہم جاوا کے سمپل کلاسز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کرتے آئے ہیں اور کر کے آپ کو دکھائیں گے بھی. ڈیٹا ایکسیس کے لیے بھی اگین ہم جاوا کی سمپل کلاسز استعمال کر سکتے ہیں. ان کو ہم نے ایک خاص نام دے دیا تھا ڈاؤ کا, وچ اسٹینڈس فار ڈیٹا ایکسیس آبجیکٹس. آپ چاہیں تو چند اسپیشلائزڈ کمپوننٹس بھی ہیں جیسے کہ اینٹی بینس ہیں, کنیکٹرز ہیں, ان کو آپ ڈیٹا ایکسیس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے تھوڑی سی آپ کے ساتھ ڈسکشن کی, یہ لیئرس پہ تھی اور جاوا کی جو کورسپونڈنگ سپورٹ جو ابھی تک ہم نے استعمال کی ہے وہ لیئرس کے لیے ہمیں کیا کیا آبجیکٹس دیتی ہے ان کے اوپر تھی. چیزیں ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تھوڑی کمپلیکسٹی کی طرف جا رہی ہے, بٹ دیٹس ہاؤ دا ریئل ورلڈ از. اسی طرح سے چیزیں ایسے ایسا کمپلیکس ہوتی چلی جاتی ہیں. بڑے سافٹ ویئرس کے لیے کمپلیکس چیزوں کی ضرورت پڑتی ہی ہے. اور J2EE جو ہے یا جاوا والوں کے جو آرکیٹیکچر ہے اس میں ہر چیز کے لیے اسپیسیفک کمپوننٹس بھی ہیں. تو بیچ میں کئی دفعہ میں نے ورڈ استعمال کیا J2EE. J2EE اسٹینڈس فار جاوا 2 انٹرپرائز ایڈیشن. آپ کو اگر تھوڑا سا تو نہیں بلکہ کافی پیچھے جائیں تو کورس کے شروع میں نے بتایا تھا کہ J2SE ہے, J2ME ہے, J2EE ہے. یہ ڈفرینٹ لائبریریز ہیں. اٹس جسٹ اے کلیکشن آف لائبریریز. J2EE اکیلے سے نہیں چل سکتی, وہ J2SE کے ساتھ ہی مل کے چلتی ہے. J2SE کیا ہے؟ یہ جاوا 2 اسٹینڈرڈ ایڈیشن ہے. جاوا کی اسٹینڈرڈ لائبریریز ہیں جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں. سملرلی J2EE کیا ہے؟ یہ جاوا 2 انٹرپرائز ایڈیشن ہے. اس میں وہ لائبریریز ہیں جو کہ جب آپ بڑی اپلیکیشنز بنا رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ نے EJBs بنانی ہیں یا ایون سرولیٹس اور GSP کی لائبریریز بھی اس کے اندر موجود ہیں. JDBC اس کا پارٹ ہے, RMI اس کا پارٹ ہے. تو ڈفرینٹ یہ ایسی لائبریریز جو کہ آپ کو بڑی اپلیکیشنز بنانے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں, ایسی کلاسز جو کہ آپ کو بڑی اپلیکیشنز بنانے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں, وہ J2EE کی لائبریریز کے اندر اویلیبل ہوتی ہے. اینڈ سیکنڈلی J2EE اٹس اے اسٹینڈرڈ جس کو استعمال کر کے ڈفرینٹ وینڈر جو ہے وہ اپنے سرورز لکھ سکتے ہیں. یہ کوئی ایک وینڈر کی پروڈکٹ نہیں ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ ایک چیز کا نام لیں, وہ ایک پروڈکٹ ہوتی ہے. J2EE کے بارے میں ایک اور چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک تو یہ سیٹ آف لائبریریز بھی پرووائڈ ہمیں کرتے ہیں, بٹ اٹس آلسو اے اسٹینڈرڈ. ایک ایسا اسٹینڈرڈ ہے جس کو ڈفرینٹ سافٹ ویئر وینڈر جیسے IBM ہے, جیسے BIA ہے اور Oracle وغیرہ ہے, وہ سارے ان کو یوز کرتے ہیں ان اسٹینڈرڈس کو, اور ان کے مطابق اپنی پروڈکٹ ڈیولپ کر دیتے ہیں. اسٹینڈرڈ کے مطابق پروڈکٹ ڈیولپ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک J2EE میں بنی ہوئی اپلیکیشن جو ہے وہ اگر Oracle کے سرور پہ چل رہی ہے تو اٹھا کے آپ اسے اگر IBM کے سرور پہ لے جائیں تو وہاں پہ چلی جائے گی, اور اگر وہاں سے اس کو پورٹ کرنا چاہیں BIA کے سرور پہ, BIA کے سرور پہ, تو وہاں پہ بھی چلی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تینوں کم از کم ایک اسٹینڈرڈ کو فالو کر رہے ہوں گے, ایک ہی طریقے سے بنے ہوئے ہوں گے. دو دس اسٹیٹمنٹ میں ناٹ بی انٹائرلی کریکٹ, کیونکہ ہر وینڈر جو ہے وہ کچھ اپنی چیزیں بھی بیچ میں پرووائڈ کرتا ہے, لیکن میں وہ بات کروں کہ اگر آپ نے ان کی لائبریریز استعمال نہیں کی بلکہ اسٹینڈرڈ J2EE کی لائبریریز استعمال کی ہوئی ہیں تو وہ پورٹیبل ہوتی ہیں اپلیکیشن. سو J2EE از اے اسٹینڈرڈ جو ہمیں بتاتا ہے کہ ایپ جو آپ کی انٹرپرائز اپلیکیشن ہیں, جو بڑی اپلیکیشن ہیں, وہ کیسے بنیں گی, وہ کیسے چلیں گی, ان کے لیے سرورز کیا ہیں. اٹس اے بگ اسٹینڈرڈ. اور J2EE کے اندر ہی یہ ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں جیسے GSPs ہے, سرولیٹس ہے, RMI ہے, یہ ساری J2EE کی ڈفرینٹ پارٹس ہیں. ان کی لائبریریز ہم وہیں سے استعمال کرتے ہیں. تو J2EE کے آرکیٹیکچر میں ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مختلف چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں. وہ چیزیں کیا ہے, تھوڑا سا ایک چلتے چلتے ان پہ بھی ایک چھوٹی سی نظر ڈالتے جاتے ہیں, تاکہ جب آپ اس کو خود سے پڑھنا چاہیں, آگے جا کے دیکھیں, تو آپ کو تھوڑا سا یہاں سے ریکال آپ کر سکیں کہ اچھا یہ کچھ چیز پڑھی تھی, اس کی یہ ڈیٹیل ہے. J2EE سسٹم کے اندر کلائنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کلائنٹ ایک سوئنگ بیسڈ اپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے, کلائنٹ ایک کنسول بیسڈ اپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے, اور کلائنٹ ایک ویب کلائنٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ ویب کلائنٹ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے نیٹ ورک سے بلانگ کرتا ہو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور نیٹ ورک سے ہمیں ایکسیس کر رہا ہو. تو جو کلائنٹ کسی اور نیٹ ورک سے ہمیں ایکسیس کر رہے ہوں گے وہ فائر وال سے آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہے ہوں گے, اور جو کلائنٹس ہمارے نیٹ ورک کے اندر سے ایکسیس کرتے ہیں وہ فائر وال کے آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں.
کلائنٹ جو ہوتا ہے اس کو HTML نظر آ رہی ہوتی ہے یا اس کو ہم XML فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم سپوز کرتے ہیں کہ کلائنٹ جو ہے وہ ہمارا HTML بیسڈ کلائنٹ ہے. تو کلائنٹ اس HTML پہ کچھ کام پرفارم کرتا ہے, وہ HTML ٹرانسپورٹ ہو جاتی ہے ہمارے ویب سرور کو. ویب سرور کے اندر جو J2EE کی ٹیکنالوجیز ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے GSP, سرولیٹس, اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ فریم ورکس بھی ہوتے ہیں جیسے کہ اسٹرٹس ہیں, جاوا سرور فیسز ہیں. یہ سارے ہم فریم ورکس یا GSP سرولیٹس کو استعمال کر کے ہم اپنی پریزنٹیشن جنریٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ ویب سرور کے اندر ہماری بیسیکلی پریزنٹیشن لیئر بنانے والی کلاسز پڑی ہوتی ہیں یا کنٹرولرز بھی یہیں پہ ریزائڈ کرتے ہیں. ویب سرور کو اگر کچھ بزنس پروسیس کروانا ہو تو ویب سرور کسی یوزلی بزنس لیئر کے کمپوننٹ سے ہیلپ لیتا ہے, یعنی کہ بزنس لیئر کی کسی کلاس کو کہتا ہے. ہمارے کیس میں وہ ایک سمپل جاوا کی کلاس ہوگی, ایک پلین اولڈ جاوا آبجیکٹ ہوگا جس کو POJO یا پوجو کہا جاتا ہے. لیکن ایک J2EE ایپلیکیشن آرکیٹیکچر کے اندر ہم جنرلی EJBs کو استعمال کرتے ہیں, which stands for Enterprise Java Beans. Enterprise Java Beans جو ہے it's just a Java class جس میں بہت ساری فنکشنالٹی بلٹ ان ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ڈرائنگ کرنی تھی تو ہم نے اپنی کلاس کو انہیرٹ کرا دیا تھا JPanel سے. وجہ کیا تھی؟ بیکاز JPanel ہیز دا کیپیبلٹی ٹو ڈسپلے اٹ سیلف آن دا اسکرین. اس میں پینٹنگ کی بہت سارے بلٹ ان فنکشنز ہیں اور ہم نے اپنی صرف مرضی کا پینٹ کمپوننٹ میتھڈ اوور رائڈ کر دیا تھا. سو جب آپ انٹرپرائز لیول کی بات کرتے ہیں تو انٹرپرائز لیول پہ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. سیکورٹی کا ایشو ہوتا ہے, ٹرانزیکشن کا ایشو ہوتا ہے, اسکیلیبلٹی کا ایشو ہوتا ہے, جن کا بزنس لاجک سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا. یعنی کہ 2+2 اگر کرنا ہے تو 2+2+ کرنا آتا ہے یا نہیں آتا, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ اسکیلیبلٹی کیا ہے, یعنی کہ 1000 یوزر ایکسیس کریں گے تو کیسا پرفارم کرے گا, یا اس کی سیکورٹی کیا ہے, ان چیزوں سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو انٹرپرائز جاوا بینس یہ جو بزنس سے ہٹ کے چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمیں پرووائڈ کر دیتی ہیں, اور انٹرپرائز جاوا بین کے اندر ہم صرف وہ میتھڈز لکھتے ہیں جو کہ ہمارے بزنس سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو EJBs کا ایک ہلکا سا انٹروڈکشن آپ کے لیے یہ ہے کہ EJB بھی جاوا کی کلاسز ہوتی ہیں جس میں بلٹ ان ہمارے پاس کئی چیزیں اویلیبل ہو جاتی ہیں, جیسے اسکیلیبلٹی ہے, ٹرانزیکشن مینجمنٹ ہے, سیکورٹی ہے. اس طرح کی کچھ بہت ساری چیزیں ہمیں فار فری مل جاتی ہیں, پہلے سے کوڈ ہوئی ہوتی ہیں. ہمارا کیا کام رہ جاتا ہے کہ ہم صرف اپنے بزنس میتھڈس کو کوڈ کریں. اگر آپ کی اپلیکیشن میں اس طرح کی کوئی پرابلمس نہیں ہیں, ٹرانزیکشن, سیکورٹی, اسکیلیبلٹی اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں, ان سے آپ کا کوئی دور تک واسطہ نہیں ہے, تو آپ سمپل سی ایک جاوا کی کلاس بنا سکتے ہیں جو کہ یہ کام کر رہی ہوگی. انٹرپرائز جاوا بینس جو کہ بزنس لیئر کی جاوا کلاسز ہوتی ہیں یہ ڈیٹا بیس یا انفارمیشن سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں اور وہاں سے انفارمیشن ریٹریو بھی کرتی ہیں اور انفارمیشن وہاں پہ اسٹور بھی کرتی ہیں. EJBs اور GSP سرولیٹس یہ دو ڈفرینٹ سرورز میں ایکچولی ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں اپلیکیشن سرور اور ایک کو ہم کہتے ہیں ویب سرور. لیکن جنرلی جو اپلیکیشن سرور ہوتے ہیں ان کے اندر ویب سرور بلٹ ان ہوا ہوتا ہے. تو اگر آپ ٹاپ پہ یہاں پہ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے J2EE ایپلیکیشن سرور, جس کے اندر ویب سرور بھی بلٹ ان ہے. ایک ایپلیکیشن سرور کے اندر جنرلی ویب سرور بھی بلٹ ان ہوتا ہے اور اس میں ایپلیکیشن سرور بھی بلٹ ان ہوتا ہے. یہ ایپلیکیشن سرور کیا ہوتا ہے؟ یہ ایپلیکیشن سرور آپ کا وہ سرور ہے جو کہ آپ کی EJBs کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے, EJBs کو چلا سکتا ہے, EJBs کے ساتھ کام کر سکتا ہے. تو یہ جتنا میرا ایپلیکیشن سرور ہے انکلوڈنگ ویب سرور, یہ میرا ایک مشین پہ جنرلی ریزائڈ کرتا ہے. اس لیے یہاں پہ باٹم پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس مشین کو یا اس فزیکل ٹیئر کو ہم کہتے ہیں مڈل ٹیئر. اس نے جہاں سے ڈیٹا لینا ہے یا جہاں پہ ڈیٹا اسٹور کرنا ہے وہ میرا انٹرپرائز انفارمیشن ٹیئر ہے. وہ ایک سیپریٹ مشین ہے یا سیپریٹ سیٹ آف مشینز ہو سکتا ہے. سملرلی اس نے جو چیز کلائنٹ کو واپس بھیجنی ہے, اٹ کین بی HTML, اٹ کین بی XML, اٹ کین بی سم تھنگ ایلس, مطلب سمپل اسٹرنگس ہو سکتی ہیں جو کہ کلائنٹ اپنے پاس ڈسپلے کرا رہا ہو, تو وہ میرا کلائنٹ ٹیئر ہوگا یا کلائنٹ کی مشین پہ ہوگا. تو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ٹیئرز از اے فزیکل ڈسٹریبیوشن. ایک J2EE بیسڈ ایپلیکیشن کے اندر کلائنٹ ٹیئر ہوتا ہے, مڈل ٹیئر ہوتا ہے, EIS ٹیئر ہوتا ہے جرنلی. اس کے علاوہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور سملرلی جو ہماری لاجیکل سافٹ ویئر لیئرز ہیں, کلائنٹ اور GSP, یہ جو مل کے ہماری پریزنٹیشن لیئر بنائیں گے. کنٹرولر کی لیئر جنرلی ہم سرولیٹس کے تھرو بناتے ہیں. بزنس لیئر جو ہے وہ EJBs بھی ان میں استعمال کر سکتے ہیں اور سمپل جاوا کی کلاسز بھی استعمال کر سکتے ہیں. ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنے کے لیے ابھی تک ہم DAO کا استعمال کرتے آئے ہیں. تو یہ بھی جو ہم نے ڈسکس کیا ہے ایک جنرل J2EE کی ایپلیکیشن کا آرکیٹیکچر تھا. انیشلی اٹ سیمس ٹو بی اے بٹ کمپلیکس, لیکن جیسے جیسے آپ پروگرامنگ کریں گے, اس کو یوز کرنے کی کوشش کریں گے, اٹ از اے ویری سمپل اسٹرکچر. یو ول ریئلائز کہ یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. J2EE کی ہم نے ڈفرینٹ لیئرس دیکھی, ڈفرینٹ ٹیئرس دیکھے, ان میں دیکھا کہ ہمارے پاس اسپیشلائزڈ کمپوننٹس ہوتے ہیں. لیئرس پہ ہم بہت ساری باتیں بھی کر رہے ہیں.
تو وہی جو ہمیشہ سے ہماری میتھڈالوجی رہی ہے کہ تھوڑی سی آپ کو ایک ایگزامپل بھی دکھاتے ہیں. ایگزامپل ہم اگین سمپل رکھیں گے یہاں پہ تاکہ آپ کو انڈیویجول لیئرس کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ سمجھ آ جائے, اور اس کے بعد آپ کمپلیکس ایگزامپل اور سمپل ایگزامپل میں, صرف کمپلیکس ایگزامپل میں چیزیں اور ایڈ ہوتی جاتی ہے. سمپل ایگزامپل میں ہم ایک چھوٹا سا آپ کو دکھاتے ہیں کہ لیئر ٹو لیئر کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے, کس لیئر سے کون سی لیئر کال ہو رہی ہے اور کہاں پہ ڈیٹا جا رہا ہے. اس پہ بیس کر کے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہاں پہ دکھاتے ہیں. تو ہماری جو ایگزامپل ہے اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو کیلکولیٹ پروڈکٹ آف ٹو میٹریسز آف آرڈر 2x2 and the result of multiplication should be stored in the database as well as it should be shown to the user. تو یہ ہماری پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے کہ دو 2x2 آرڈر کی میٹریسز کو ملٹیپلائی کر کے ریزلٹ ہم ڈیٹا بیس میں اسٹور کرنا چاہتے ہیں اور یوزر کو بھی دکھانا چاہتے ہیں. کچھ اس میں کنسٹرینٹس یہ ہیں کہ ان پٹ کی فارمیٹ ہم اس طرح سے رکھیں گے جیسے 4, 2, 6, 5 ہے. یہ 4, 2 جو ہے یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے فرسٹ رو کو, یعنی کہ 4 ہمارا پہلا ایلیمنٹ ہے, 2 ہمارا سیکنڈ ایلیمنٹ ہے, 6, 5 ریپرزینٹ کر رہی ہے سیکنڈ رو کو. تو یہ ہماری ان پٹ فارمیٹ ہے. اسی طرح سے ہم ڈسپلے دکھا دیں گے اور ڈیٹا بیس میں اسٹور کر دیں گے. تو ہماری تین بیسیکلی ان پٹ فارمیٹ ہے, ڈسپلے کی ہے اور اسٹوریج کی فارمیٹ کی ہے. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی لیئر بائی لیئر ویو آف دس ایپلیکیشن. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس باٹم پہ ایک ڈیٹا لیئر ہے. میں باٹم سے ٹاپ کی طرف جا رہا ہوں تاکہ یہ سمجھنے میں ذرا آسان رہے. باٹم پہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا لیئر ہے جس میں ہمارے پاس ایک کلاس ہے میٹرکس ڈاؤ. میٹرکس ڈاؤ کا فنکشن یہ ہے کہ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سیو کر دیتی ہے, جیسا کہ ہماری پرابلم اسٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سیو کیا جائے, میٹرکس کا ریزلٹ ڈیٹا بیس میں سیو کیا جائے. میٹرکس ڈاؤ یہ کام کر رہی ہے کہ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سیو کرتی ہے. میٹرکس ڈاؤ کو کال کرتا ہے میٹرکس ملٹی پلائر. میٹرکس ملٹی پلائر جو ہے یہ ہماری بزنس لیئر کی کلاس ہے. میٹرکس ملٹی پلائر کے کیا کیا فنکشنز ہیں؟ میٹرکس ملٹی پلائر کا ایک فنکشن تو یہ ہے کہ یہ یوزر کے ان پٹ کو پراپر آبجیکٹس میں کنورٹ کرتا ہے. یوزر سے جو ان پٹ آ رہی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک ہمارے پاس اسٹرنگ آ رہی ہے 4, 5, 6, 7 اس فارمیٹ میں. اس فارمیٹ کو اس نے کنورٹ کرنا ہے ایک ٹرو میٹرکس میں, جو کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ 2x2 کی ایک ارے ہے. ایک انٹیجر ارے ہو سکتی ہے, جس ٹائپ کی میٹرکس ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس ٹائپ کی ایک ارے ہے. سو میٹرکس ملٹی پلائر جو ہے یہ ایک آپ کی اسٹرنگ کو کنورٹ کرے گا ایک میٹرکس کے ڈیٹا اسٹرکچر میں, اینڈ دین اٹ آلسو ہیلپس ان ملٹیپلائنگ ٹو میٹریسز. تو جیسا کہ میں نے بزنس لیئر میں کہا تھا کہ بزنس لیئر کا کام وہ ہوتا ہے جو کہ آپ نے اصل میں کرنا ہوتا ہے, جو آپ کی خواہش ہوتی ہے. تو یہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہماری خواہش تھی کہ میٹرکس کو ملٹیپلائی کر سکیں, تو میٹرکس ملٹیپلائی کرنے کا کوڈ جتنا ہے وہ اس بزنس لیئر پہ آ رہا ہے. جو آبجیکٹ میں کنورٹ کرنے والی میں نے بات کی ہے کہ اسٹرنگ کو آبجیکٹ میں کنورٹ کرنے والا ہمارا ٹاسک ہے, وہ اس لیئر میں بھی آ سکتا ہے. ہم ایک نئی لیئر بھی بنا سکتے ہیں, اس کے لیے ایک نئی کلاس بھی بنا سکتے ہیں جو کہ ہمیں یہ کام کر کے دے دے. جب آپ کی اپلیکیشن بہت بڑی ہو جائے گی کہ جس میں ہر دوسری جگہ پہ آپ کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہوگا, تو آپ اس کے لیے مے بی سیٹ آف کلاسز بنانا چاہیں. Let's stick to this application right now. So we've got a matrix multiplier class which multiplies two matrices as well as it converts a string, a 4, 5, 6, 7 type of string into a matrix object. Matrix multiplier کو کال کرنے والا یہ ہے ہماری کنٹرولر لیئر. ماڈل ویو کنٹرولر کی یہ جو کنٹرولر لیئر تھی, کنٹرولر سرولیٹ تھا, یہ بزنس لیئر کے ڈفرنٹ فنکشنز کو کال کرے گا اور میٹرکس کو ملٹیپلائی کر دے گا. کنٹرولر لیئر جو آؤٹ پٹ ہے وہ میٹرکس ریزلٹ ڈاٹ جی ایس پی کے تھرو کلائنٹ کو بھیج دے گا, اور سرولیٹ جو ہے ان پٹ جو لے رہا ہے یہ ان پٹ میٹرکس ان پٹ ڈاٹ جی ایس پی کے تھرو اپنے یوزر سے لے رہا ہے. یہ ہمارا اوور آل لیئرس کا اسٹرکچر تھا. ایک اور آبجیکٹ جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے میٹرکس بین کا آبجیکٹ. آپ دیکھیں کہ میٹرکس بین کا آبجیکٹ جو ہے وہ ہم نے تھرو آؤٹ ہر جگہ پہ یوز کیا ہوا ہے. میٹرکس ڈاؤ میں بھی یوز ہو رہا ہے, میٹرکس ملٹی پلائر میں بھی یوز ہو رہا ہے, کنٹرولر سرولیٹ کے اندر بھی استعمال ہو رہا ہے. یہ میٹرکس بین کا آبجیکٹ ایک میٹرکس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جو ہم نے بات کی تھی کہ میٹرکس ملٹی پلائر جو ہے وہ ایک اسٹرنگ کو کنورٹ کرتا ہے ایک ایسے آبجیکٹ میں جو کہ میٹرکس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, تو وہ اصل میں یہ میٹرکس بین کا آبجیکٹ ہے. میٹرکس بین کا آبجیکٹ تینوں لیئرز پہ اس لیے دکھایا گیا ہے کہ میٹرکس ملٹی پلائر والی لیئر یہ آبجیکٹ جو ہے اس کو پاس کر دیتی ہے میٹرکس ڈاؤ کو, جو کہ اس میں سے ڈیٹا نکال کے ڈیٹا بیس میں سیو کر دیتی ہے. کنٹرولر لیئر جو ہے انیشیلی جب میٹرکس ملٹی پلائر کو کنورٹ کرنے کا کہتی ہے ایک اسٹرنگ کو میٹرکس میں, تو میٹرکس ملٹی پلائر یہ میٹرکس بین کا آبجیکٹ ہی کنٹرولر سرولیٹ کو ریٹرن کرتی ہے جو کہ ایک میٹرکس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, اور پھر کنٹرولر سرولیٹ ایونچولی دو میٹریسز آبجیکٹس جو ہیں وہ میٹرکس ملٹی پلائر کو پاس کرتا ہے جن کو وہ میٹرکس ملٹی پلائر ملٹیپلائی کر دیتا ہے. تو میٹرکس بین کا آبجیکٹ ایک ایسا آبجیکٹ ہے جو کہ ہر لیئر پہ استعمال ہو رہا ہے. یہ انفیکٹ ایک لیئر سے دوسری لیئر پہ ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے کے کام آ رہا ہے. ایسے آبجیکٹس کو اکثر ہم ڈی ٹی اوز یا ڈیٹا ٹرانسفر آبجیکٹس بھی کہتے ہیں.
سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں ہر دفعہ ایک آبجیکٹ ہی بنانا پڑے گا ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے ایک لیئر سے دوسری لیئر میں؟ یعنی جیسے ہم ڈیٹا لیئر سے بزنس لیئر پہ ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں یا بزنس لیئر سے ڈیٹا لیئر کو ٹرانسفر کر رہے ہیں تو ہم میٹرکس بین کے تھرو بھیج رہے ہیں. بزنس لیئر سے کنٹرولر لیئر کو ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں, میٹرکس بین کے تھرو بھیج رہے ہیں. کنٹرولر لیئر سے جی ایس پی کو ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں, وہ بھی میٹرکس بین کے تھرو بھیج رہے ہیں. کیا ہمیں ہر دفعہ آبجیکٹس ہی بنانے پڑیں گے؟ یہ جو آپ کے سسٹم آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں یا ڈیزائنرز ہوتے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن یہ ڈیسیژنس لیتے ہیں. ضروری نہیں کہ یہ ایک کسٹم آبجیکٹ جیسے کہ یہاں پہ بنا ہوا ہے ایک ایسا آبجیکٹ ہو, یہ ایک ہیش میپ بھی ہو سکتا ہے, ایک ارے لسٹ بھی ہو سکتی ہے, ایک اسٹرنگ بھی ہو سکتی ہے. بیسڈ اپان دا ڈیسیژن, بیسڈ اپان دا اوور آل سسٹم کمپلیکسٹی ہم یہ ڈیسیژنس لیتے ہیں. آپ کے لیے بھی یہ چیزیں تھوڑی کمپلیکس اس لیے ہیں کہ ابھی آپ نے بڑے سافٹ ویئرس پہ کیونکہ کام نہیں کیا, تو جیسے جیسے آپ وہاں پہ موو کرتے جائیں گے ان کا یوز نظر آتا چلا جائے گا. ہمارے پاس جو آپ اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ایک پیج ہے جس کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا Enter two matrices of order 2x2 to compute product. اس میں ہم فرسٹ میٹرکس دیں گے, کاما سیپریٹڈ فارمیٹ میں ہم اس کے ایلیمنٹس انڈیویجول ایلیمنٹس کو دیں گے. سو فار ایگزامپل اگر آپ کی میٹرکس کی پہلی رو ہے 2 and 3 اور دوسری رو ہے 4 5, تو یہاں پہ ہم اسے دیں گے 2, 3, 4, 5. سملرلی ہم اپنی سیکنڈ میٹرکس دے دیں گے جیسے 1, 0, 0, 1 اور کیلکولیٹ پروڈکٹ کے بٹن کو پریس کریں گے. جب اس کو ہم پریس کرتے ہیں تو ہم ایک نئے پیج پہ آ جاتے ہیں میٹرکس ریزلٹ ڈاٹ جی ایس پی پہ, جس پہ میٹرکس کی ملٹیپلیکیشن کے بعد جو پروڈکٹ ہے وہ ڈسپلے ہو رہا ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن کیسے بنی اور اس کی جو ڈفرینٹ لیئرس کے اوپر ڈفرینٹ آبجیکٹس ہیں یا ڈفرینٹ کلاسز ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس آبجیکٹ کو لیتے ہیں جو کہ ساری لیئرس کے اندر ڈیٹا کو ٹرانسفر کر رہا ہے, یعنی کہ ہماری میٹرکس بین کلاس. میٹرکس بین کلاس ایک ایسا آبجیکٹ ہے جو کہ میٹرکس کے ڈیٹا کو اپنے اندر اسٹور کر سکتا ہے اور اس ڈیٹا کو ضرورت پڑنے پہ ہمیں ریٹریو کر کے دے سکتا ہے. دیکھتے ہیں کہ میٹرکس بین کے اندر کیا ہے. تو بین اسٹینڈرڈ کے مطابق پبلک کلاس میٹرکس بین امپلیمنٹس سیریلائزیبل. سو میٹرکس بین جاوا بین ہے جس نے سیریلائزیبل انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک پیکج بی او کے اندر موجود ہے. سو جاوا بین کے جو اسٹینڈرڈ ہیں کہ وہ ایک پیکج میں ہونی چاہیے, وہ سیریلائزیبل انٹرفیس امپلیمنٹ کرتی ہو, اس میں ایک نو آرگیومنٹ کنسٹرکٹر ہو, وہ سارے اسٹینڈرڈ یہاں پہ فلفل ہو رہے ہیں. میٹرکس بین کلاس کے ہم اندر آتے ہیں, یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. پرائیویٹ انٹ میٹرکس ایک 2 ڈائمینشنل ہم نے ارے ڈکلیئر کی ہے اور اس کے دونوں ڈائمینشنس کا سائز 2 2 ہوگا کیونکہ ہم 2x2 کی ایک میٹرکس کو اسٹور کرنا چاہتے ہیں. اس ارے کو ہم انیشلائز کرائیں گے میٹرکس بین کے کنسٹرکٹر میں. میٹرکس بین کے کنسٹرکٹر میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے میٹرکس آبجیکٹ کو انیشلائز کروایا ہے اور سارے اس کے جو ایلیمنٹس تھے ان کو انیشلی 0 ویلیو اسائن کر دی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک سیٹر میتھڈ ہے پبلک وائڈ سیٹ میٹرکس جو کہ 4 انٹیجرز لیتا ہے اور ان انٹیجرز کو ان میٹرکس کی ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو دے دیتا ہے. تو جو بھی انٹیجرز ہمیں یوزر دے گا وہ یہاں پہ ہم میٹرکس کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو اسائن کروا دیں گے. اسی طرح ہمارے پاس ایک گیٹر ہے جو کہ ہمیں ایک 2D ارے ریٹرن کر رہا ہے اور وہ ارے جو ہے وہ یہ میٹرکس ہے جو کہ ریٹرن ہمیں کرے گا. Another function that we have, it's a utility function which will convert this matrix into a string. So public string to string method will convert the above mentioned matrix جو کہ ہم نے اس کوڈ میں ڈکلیئر کی ہوئی ہے اس کو ایک string فارمیٹ میں کنورٹ کرے گا and it will return that string to our caller. میٹرکس بین کا آبجیکٹ جو ہے یہ ہماری میٹرکس کا ڈیٹا اسٹور کر رہا ہے اور اس کے اندر اپروپریٹ گیٹرز اور سیٹرز اویلیبل ہیں. یہ چیز ہم نے دیکھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں میٹرکس ملٹی پلائر کی کلاس کو جو کہ ہماری بزنس لیئر کی کلاس تھی. یہ کلاس جو ہے یہ 2 کام کرے گی. ایک تو ان پٹ میٹرکس کو اسٹرنگ فارمیٹ میں سے کنورٹ کرے گی آبجیکٹ فارمیٹ میں, یعنی کہ ہمیں جو یوزر نے فرنٹ اینڈ پہ 1, 2, 3, 4 ٹائپ کی اسٹرنگ ایک دی ہے اس کو ہم میٹرکس بین ٹائپ کے آبجیکٹ میں کنورٹ کر لیں گے اور اس کے علاوہ 2 میٹریسز کو ملٹیپلائی کرنے کی ایبلٹی بھی رکھتی ہے. سو ایک ہم پیکج ڈکلیئر کرتے ہیں بزنس لیئر کا کیونکہ یہ کلاس ہماری بزنس لیئر میں ہے اور اس کے اندر ہم پبلک کلاس میٹرکس ملٹی پلائر کو اپنی ڈکلیئر کر لیتے ہیں. اس کے جو امپورٹنٹ میتھڈس ہیں اس میں ہے پبلک میٹرکس بین کنورٹ ٹو آبجیکٹ اسٹرنگ ایس میٹرکس. تو یہ ایک میتھڈ ہے جو کہ اپنے ان پٹ کے طور پہ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اسٹرنگ لے رہا ہے, ایس میٹرکس ہم نے اس کو کہا ہے, اور اپنی آؤٹ پٹ کے طور پہ میٹرکس بین کا ایک آبجیکٹ ریٹرن کر رہا ہے. سو جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کلاس میں ایک میتھڈ ہوگا جو کہ ایک اسٹرنگ لے گا اور ایک آبجیکٹ ہمیں ریٹرن کر دے گا.
وہ یہ میتھڈ موجود ہے. جیسے ہمیں اسٹرنگ ملتی ہے اس میٹرکس، اس کے اوپر ہم اسپلٹ کا فنکشن لگا دیتے ہیں کیونکہ کاما کے اوپر اس کو سیپریٹ ہم نے کرنا ہے، اور یہ ہمیں جو ٹوکنز ریٹرن کرتی ہے اس کو ہم ٹوکنز کی ارے میں اسٹور کر لیتے ہیں. یہ کام آپ پہلے بھی بہت دفعہ کر چکے. دین وی کریٹ اے نیو میٹرکس بین آبجیکٹ، اس کو ہم نے میٹرکس بی او کہہ دیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو بھی ہم نے اس میٹرکس بین کے اندر آپ کو ایک میتھڈ دکھایا تھا جو کہ 4 انٹیجرز لے کے اس کو میٹرکس کے اندر سیٹ کر دیتا ہے. تو اس میتھڈ میں ہم دوسرا کام یہ کرتے ہیں، یہ جو کنورٹ ٹو آبجیکٹ کا میتھڈ ہے، کہ ہمیں جو 4 ٹوکنز ملے ہیں وی ول کنورٹ دیز 4 ٹوکنز انٹو انٹیجرز. انٹیجر ڈاٹ پارس انٹ کا میتھڈ استعمال کریں گے ہم. اب ہمارے پاس جو 4 انٹیجرز آئے ہیں وی ول پاس دیز 4 انٹیجرز ٹو دا سیٹ میٹرکس میتھڈ آف دا میٹرکس بی او. سو میٹرکس بین کے اندر وہ میتھڈ جو کہ 4 انٹیجرز لے کے اس کو 2D ارے میں سیٹ کر دیتا تھا وہ ہم نے کال کیا ہے، اور جو یوزر نے ہمیں انٹیجرز پاس کیے تھے وہ انٹیجرز ہم نے اس کو دے دیے تاکہ میٹرکس کی 2 ڈائمینشنل ارے میں وہ سیٹ ہو جائے. اس کے بعد ہم اس آبجیکٹ کو ریٹرن کر دیتے ہیں. سو میٹرکس بی او یہاں سے ریٹرن ہو جاتا ہے. سو پبلک میٹرکس بین کنورٹ ٹو آبجیکٹ اسٹرنگ ایس میٹرکس، یہ میتھڈ جو ہے ہمیں ایک اسٹرنگ لیتا ہے اور میٹرکس بین ریٹرن کر دیتا ہے. اسی کلاس کا ایک دوسرا میتھڈ دیکھتے ہیں جو کہ 2 میٹریسز کو ملٹیپلائی کر سکتا ہے. پبلک میٹرکس بین ملٹیپلائی میٹرکس بین ایف میٹرکس فار فرسٹ میٹرکس، میٹرکس بین ایس میٹرکس فار سیکنڈ میٹرکس. یعنی ہوگا یہ کہ جب یوزر ہمیں 2 انٹیجر کی اسٹرنگس پاس کرے گا کاما سیپریٹڈ، ایک فرسٹ میٹرکس کے لیے ایک سیکنڈ میٹرکس کے لیے، ان دونوں اسٹرنگس کو ہم کنورٹ کریں گے آبجیکٹس میں. ابھی اس میتھڈ کو استعمال کر کے جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے کنورٹ ٹو آبجیکٹ کو استعمال کر کے، تو ہمارے پاس 2 میٹرکس بین ٹائپ کے آبجیکٹ آ جائیں گے، ایف میٹرکس اور ایس میٹرکس، یا فرسٹ میٹرکس اور سیکنڈ میٹرکس. اس کو ہم پاس کر دیں گے اس ملٹیپلائی والے میتھڈ کو. یہ ملٹیپلائی والا میتھڈ ان دونوں آبجیکٹس کو ملٹیپلائی کرے گا اور ریزلٹس ہمیں ایک اور میٹرکس بین کے اندر رکھ کے دے دے گا. سو ہم کرتے کیا ہے کہ میٹرکس بین ٹائپ کا ایک آبجیکٹ ریزلٹ میٹرکس بنا لیتے ہیں. اس میٹرکس کے اندر ہم اپنا ریزلٹ جو ہوگا میٹرکس ملٹیپلیکیشن کا وہ اسٹور کر دیں گے. ایف میٹرکس کا گیٹ میٹرکس فنکشن کال کرتے ہیں. ہم نے آپ کو میٹرکس بین کے اندر ایک گیٹ میٹرکس کا فنکشن دکھایا تھا جو کہ میٹرکس کی 2x2 انٹیجر ارے کو ریٹرن کرتا تھا. تو ایف میٹرکس کا گیٹ میٹرکس فنکشن جب ہم کال کریں گے تو ہمارے پاس وہ 2x2 کی ارے آ جائے گی. اس کو ہم نے میٹرکس اے نام کے ویریبل میں اسٹور کر لیا ہے. سملرلی ہم ایس میٹرکس ڈاٹ گیٹ میٹرکس کریں گے تو ہمارے پاس میٹرکس بی کا جو ویریبل ہے اس کے اندر ہمارے پاس سیکنڈ میٹرکس آ جائے گی. میٹرکس سی کے اندر ہم اپنی جو ریزلٹ میٹرکس ہے اس کو رکھ لیتے ہیں. اب ہم ایک کا نیسٹڈ فار لوپ لگاتے ہیں جو کہ ان دونوں میٹریسز کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیں. آئی وونٹ گو انٹو دی ایکسپلینیشن آف میٹرکس ملٹیپلیکیشن کوڈ، یہ آپ میں بھی بہت دفعہ کر چکے ہو. سو لیٹس اسٹک ٹو دا بیسک ٹاسک کہ ہمارے پاس میٹرکس سی کے اندر وہ ریزلٹس آگے ہیں جو کہ دونوں میٹرکس کی ملٹیپلیکیشن کے بعد آنے چاہیے تھے. اس ریزلٹ کو ہم اپنے ریزلٹ میٹرکس کے اندر اسٹور کر دیتے ہیں اس کا سیٹ میٹرکس کا فنکشن کال کر کے، اور یہاں سے ہم اپنی ریزلٹ میٹرکس کو ریٹرن کر دیتے ہیں. تو یہ ہماری تھی میٹرکس ملٹی پلائر کلاس جو کہ ہماری بزنس لیئر ہے. اب ہم اس کو ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرتے ہیں پورے کوڈ کو تاکہ ابھی ہم نے جو لیئرس کے بارے میں ڈسکشن کی تھی وہ آپ سمجھ سکیں گے کیا ہے. آپ نے جو پہلا پیج دیکھا تھا جس کے اوپر ہمارے پاس ان پٹ آ رہی تھی اس پیج کا کوڈ آپ کے سامنے ہے. یہ کوڈ جو ہے میٹرکس ان پٹ ڈاٹ جی ایس پی کا ہے. اس پہ ہمارے پاس ہیڈنگ تھی انٹر 2 میٹریسز آف آرڈر 2x2 ٹو کمپیوٹ پروڈکٹ. اس کے اندر ہمارا فارم تھا میٹرکس ان پٹ کا جس کے ایکشن کے ریزلٹ میں ڈیٹا جا رہا تھا کنٹرولر کو. سو جب ہم کیلکولیٹ پروڈکٹ کا بٹن وہاں پہ پریس کریں گے تو ڈیٹا ہمارے کنٹرولر سرولیٹ کو چلا جائے گا. ایک ٹیکسٹ فیلڈ تھی جس کا نام تھا فرسٹ میٹرکس جہاں پہ یوزر اپنی پہلی میٹرکس کی ان پٹ دے گا کاما سیپریٹڈ فارمیٹ میں. اسی طرح ایک سیکنڈ ٹیکسٹ فیلڈ تھی سیکنڈ میٹرکس کے نام سے جہاں پہ یوزر اپنی سیکنڈ میٹرکس کی ان پٹ دے گا کاما سیپریٹڈ فارم میں. اور کیلکولیٹ پروڈکٹ کا ہمارے پاس بٹن ہے جس کو جب ہم پریس کریں گے تو کنٹرولر سرولیٹ پہ ہم چلے جائیں گے. تو یہ ہماری تھی پریزنٹیشن لیئر کی ان پٹ کلاس. اسی طرح پریزنٹیشن لیئر کی جو آؤٹ پٹ جے ایس پی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. اس جے ایس پی کے اوپر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس ایک میٹرکس بین ٹائپ کا آبجیکٹ ریٹرن ہوگا جس کے اندر میٹرکس کی ملٹیپلیکیشن کا ریزلٹ اسٹور ہوا ہوگا. اگر آپ ٹاپ پہ پیج کے دیکھیں تو ہم نے بی او کا پیکج امپورٹ کیا ہوا ہے کیونکہ میٹرکس بین جو ہے وہ اس پیکج کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. اگر آپ امپورٹ نہیں کریں گے تو آپ کو ایک ایرر ملے گا. سو ہم نے اس پیکج کو امپورٹ کرنے کے بعد اپنا ایک اسکرپٹ اوپن کیا ہے اور اس کے اندر ہم نے لکھا ہے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ ایٹریبیوٹ اور اس کو پروڈکٹ
کا ہم نے اسٹرنگ پاس کی ہے. سو میٹرکس بین جو ہم کنٹرولر میں سیٹ کریں گے اس کا نام ہوگا پروڈکٹ. اس میٹرکس بین کو ہم نکالیں گے, اس کو پروڈکٹ میٹرکس میں یہاں پہ رکھیں گے. پروڈکٹ میٹرکس کا گیٹ میٹرکس فنکشن جب ہم کال کریں گے تو ہمارے پاس وہ 2x2 کی ارے آ جائے گی, اس کو ہم نے میٹرکس ویریبل میں اسٹور کر لیا ہے. اینڈ وی ول ڈسپلے دا انٹریز آف پروڈکٹ میٹرکس 1 by 1. سو یہ دونوں ہماری پریزنٹیشن کا پارٹ ہوں گی, ایک پہ ہم ان پٹ لے رہے ہیں اور ایک پہ آؤٹ پٹ شو کروا رہے ہیں. کنٹرولر سرولیٹ کے اندر آتے ہیں کہ کنٹرولر لیئر پہ ہمارے پاس کیا کام ہو رہا ہے. کنٹرولر سرولیٹ پہ ہم کرتے ہیں کہ ہم ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کرتے ہیں. فرسٹ میٹرکس کی جو اسٹرنگ آئی تھی وہ لے لیتے ہیں اور ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے سیکنڈ میٹرکس کی اسٹرنگ بھی ریسیو کر لیتے ہیں. ایس میٹرکس 1 اور ایس میٹرکس 2 ہمارے پاس دو اسٹرنگز آ گئی ہیں. نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ان میٹریسز کو کنورٹ کیا جائے کورسپونڈنگ آبجیکٹس میں اور پھر ان آبجیکٹس کو ملٹیپلائی کیا جائے. سو میٹرکس ملٹی پلائر جو کہ ہمارا بزنس لیئر کی کلاس ہے اس کا ہم ایک آبجیکٹ کنسٹرکٹ کرتے ہیں. میٹرکس ملٹی پلائر نیو میٹرکس ملٹی پلائر, اور کا ہم کنورٹ ٹو آبجیکٹ میتھڈ کال کرتے ہیں. ڈاٹ کنورٹ ٹو آبجیکٹ کال کر کے اس کو ایس میٹرکس 1 اور ایس میٹرکس 2 جو ہے وہ دے دیتے ہیں. میٹرکس ملٹی پلائر کا جو کنورٹ ٹو آبجیکٹ فنکشن ہے جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا, یہ ان دونوں اسٹرنگس کو میٹرکس بین میں کنورٹ کرے گا اور وہ میٹرکس بین ہمیں ریٹرن کر دے گا. میٹرکس بین کو ہم نے ایف میٹرکس اور ایس میٹرکس نام کے دو ویریبلس میں اسٹور کیا ہوا ہے. اس کے بعد ہم میٹرکس ملٹی پلائر کا ملٹی پلائی والا میتھڈ کال کرتے ہیں اور اسے ایف میٹرکس اور ایس میٹرکس والے ویریبلس پاس کر دیتے ہیں. ان دونوں ویریبلس کی جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ میٹرکس بین ہے. ملٹی پلائی والا میتھڈ جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے ان دونوں آبجیکٹس کو ملٹی پلائی کرے گا اور ان کا ریزلٹ ایک اور میٹرکس بین میں ہمیں ریٹرن کرے گا واپس, جس کو ہم میٹرکس بین ٹائپ کے ایک اور ویریبل آر میٹرکس میں اسٹور کر لیتے ہیں. دا نیکسٹ اسٹیپ از میٹرکس ملٹی پلائی کا ایک اور میتھڈ کال کرتے ہیں سیو ریزلٹ کا. وہ ہم کیوں کال کریں, کیونکہ ہم نے اپنی جو پرابلم اسٹیٹمنٹ تھی اس میں یہ کہا تھا کہ دونوں میٹریسز کا جو ریزلٹ ملٹی پلائی ہو کے ہمارے سامنے آئے گا ہم اس کو ڈیٹا بیس میں بھی سیو کرنا چاہتے ہیں. تو میٹرکس ملٹی پلائر کا سیو ریزلٹ میتھڈ میٹرکس کے ریزلٹ کو جو بھی آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے اس کو ڈیٹا بیس میں سیو کر دے گا. یہ میتھڈ ابھی ہم آپ کو جا کے دکھاتے ہیں. میٹرکس ملٹی پلائر کا سیو ریزلٹ میتھڈ کال کرنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری جو میٹرکس ہے یہ یوزر کو ڈسپلے ہو جائے جس میں ہمارا پروڈکٹ ہے. سو ہم ریکویسٹ کا جو آبجیکٹ ہے اس کا سیٹ ایٹریبیوٹ میتھڈ کال کرتے ہیں. req.set ایٹریبیوٹ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر ہم اپنا آر میٹرکس کا آبجیکٹ رکھوا دیتے ہیں ایک کی کے اگینسٹ جس کا نام پروڈکٹ ہے. اب آپ اس کو ریلیٹ کریں اپنے میٹرکس ریزلٹ ڈاٹ جی ایس پی والے پیج کے ساتھ کہ وہاں پہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ ایٹریبیوٹ کیا تھا اور وہاں پہ پروڈکٹ کی دی تھی تاکہ ہمارے پاس میٹرکس بین کا آبجیکٹ ریٹریو ہو جائے. کنٹرولر سرولیٹ کے اوپر واپس آتے ہیں. یہاں پہ ہم اس ریکویسٹ کے اندر جو ہم نے ایٹریبیوٹ سیٹ کروایا ہے اس ریکویسٹ کو ڈسپیچ کر دیتے ہیں میٹرکس ریزلٹ ڈاٹ جی ایس پی پہ تاکہ وہاں پہ یہ ریکویسٹ کا آبجیکٹ اویلیبل ہو اور اس ریکویسٹ کے آبجیکٹ میں سے ہم اپنی میٹرکس ریزلٹ آر میٹرکس والی آبجیکٹ کو نکال سکیں جو کہ ایک کی پروڈکٹ کے اگینسٹ اسٹور ہوئی ہے. میٹرکس ملٹی پلائر پہ آتے ہیں جو کہ ہماری بزنس لیئر کی کلاس ہے کہ وہ کیا کام کر رہی ہے. اس کے دو فنکشنز ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں. ایک کنورٹ ٹو آبجیکٹ کا جو کہ اسٹرنگ کو آبجیکٹ میں کنورٹ کرتی ہے میٹرکس بین ٹائپ کے آبجیکٹ میں. ایک اور فنکشن بھی ہم نے اس کا دیکھا تھا ملٹی پلائی کا جو کہ دو میٹرکس بینس کو ملٹی پلائی کر کے ان کا ریزلٹ ایک تھرڈ میٹرکس میں اسٹور کر دیتا ہے. اسی طرح اس کا ایک میتھڈ ہے سیو ریزلٹ کا. سیو ریزلٹ کے میتھڈ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ میٹرکس بین ٹائپ کے ایک آبجیکٹ کو ریسیو کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ڈیٹا لیئر کا ایک آبجیکٹ بناتا ہے میٹرکس ڈاؤ کا اور اس کو کہہ دیتا ہے کہ سیو کر دو اس میٹرکس کو. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ ڈیٹا بیس میں بھی ڈیٹا سیو کر سکتے تھے, لیکن جیسے کہ ابھی ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کچھ لیکچرز میں کہ ہم ہر جو ڈفرینٹ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ایک سیپریٹ کلاس بنائیں. اس سے ہماری جو کپلنگ ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے, کوہیشن جو ہے وہ ہماری بڑھ جاتی ہے. سو اچھی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی پریکٹسز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بجائے کہ اس کلاس سے ڈائریکٹلی ڈیٹا بیس کو ایکسیس کریں ہم ایک دوسری کلاس کے تھرو ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرتے ہیں جو کہ ہماری میٹرکس ڈاؤ ہے. میٹرکس ڈاؤ اسٹینڈس فار میٹرکس ڈیٹا ایکسیس آبجیکٹس. سو میٹرکس ڈیٹا ایکسیس آبجیکٹ کے اندر ہم آتے ہیں. اس کلاس کا کام یہ ہے کہ ڈیٹا بیس میں ریزلٹ سیو کر دے. اس کو ہم نے ایک پیکج DAL میں رکھا ہے, ڈیٹا ایکسیس لیئر کے پیکج میں ہم نے رکھ دیا ہے. میتھڈ ہے اسٹیبلش کنیکشن کا جو کہ کام آئے گا ہمارے پاس کنیکشن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. دین دیر از اے میتھڈ سیو میٹرکس. سیو میٹرکس کا میتھڈ ایک میٹرکس بین کو ایز این ان پٹ ریسیو کر رہا ہے. تو جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ڈیٹا بیس کے اندر ہم دو چیزیں رکھوائیں گے, جو ریزلٹنٹ میٹرکس کا جو آرڈر تھا اور ریزلٹنٹ میٹرکس کی ویلیوز. سو ریزلٹنٹ میٹرکس کا آرڈر تو ہمیں پتا ہے کہ وہ 2x2 ہے. ان کی ویلیوز کے لیے ہم میٹرکس بین کا ٹو اسٹرنگ میتھڈ کال کرتے ہیں.
جو کہ میٹرکس کی جو 2D ارے تھی اس کو اسٹرنگ میں کنورٹ کر کے ہمیں ریٹرن کر دیتا تھا. تو ان دونوں اسٹرنگس کو ہم اپنی پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ کے اندر ڈالتے ہیں اور پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ کے ایگزیکیوٹ اپڈیٹ میتھڈ کال کر لیتے ہیں. آئی ایم شیور یو آر فیملیئر ود دس ڈیٹا بیس کوڈ, سو آئی وونٹ گو انٹو ایکسپلینیشن. تو لیئرس میں ہم نے یہ جو آپ کے لیے اپلیکیشن بنائی ہے, اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ لیئرس میں ہم چیزوں کو کیسے ڈیزائن کرتے ہیں, کیسے اپنے آبجیکٹس کو لیئرس میں پلیس کرتے ہیں. ہر لیئر کا کچھ اسپیسیفک فنکشن ہوتا ہے اور اس میں وہی آبجیکٹس جاتے ہیں. لیئرز میں کام کرنا اوور آل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کو آسان کر دیتا ہے. یہاں پہ آپ انیشیلی میرے سے آرگیو کر سکتے ہیں کہ جی ہم ایک کلاس میں سارا کام کر لیتے ہیں, تھوڑا سا تو کام تھا, میٹرکس ملٹیپلائی کرنی تھی, ریزلٹ یوزر کو دکھانا تھا, آپ نے 10 کلاسیں بنوا دی ہیں. تو ہوتا یہی ہے کہ انیشیلی جب آپ چھوٹے چھوٹے پروگرام بنائیں وہاں پہ یہ آرکیٹیکچر اوور کر رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ میں ایک مچھر مارنے کے لیے پوری توپ کا استعمال کرتا ہوں, لیکن جب بڑے سافٹ ویئرز آئیں گے, کمرشل سافٹ ویئرز آئیں گے, تو وہاں پہ یہ توپ ہی چاہیے ہوگی, یہ آپ کو کینن چاہیے ہوگی, اور وہاں پہ وہ جو سافٹ ویئر ہوگا وہ ایک سمپل سا مسکیٹو نہیں ہوگا بلکہ پورا ایک بہت بڑا اپلیکیشن ہوگی. سو بڑی اپلیکیشن جو ہے وہ لیئرز میں ہی بنائی جاتی ہیں کیونکہ اس میں کام کرنا آسان ہوتا ہے. ہم اس اسٹیج پہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہ تھوڑا سا ایسا کورس بھی ہے جو کہ آپ کو انڈسٹری کا ٹچ دے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس اسٹیج پہ آپ سیکھیں کہ لیئرز میں کیسے کام کیا جاتا ہے, تاکہ جب آپ اپنی پروفیشنل لائف میں موو کریں تو وہاں پہ آپ کو ڈیفیکلٹی نہ ہو. یہاں پہ ایک اور بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ لیئرز کا جو کانسیپٹ ہے یہ J2EE اسپیسیفک نہیں ہے, یہ ڈاٹ نیٹ میں بھی ایسے ہی ہے. آپ J2EE کے اندر پریزنٹیشن لیئر جو ہے اپنی GSP یا سرولیٹس میں کوڈ کر لیتے ہیں. ڈاٹ نیٹ میں آپ جب جائیں گے تو آپ ASP میں کوڈ کر لیں گے. اسی طرح J2EE کے اپنے اسپیسیفک کمپوننٹس ہیں بزنس لیئر کے لیے, ڈاٹ نیٹ کے اپنے ہوں گے. تو ہر جگہ سافٹ ویئر بنتا لیئرز میں ہی ہے, صرف ٹیکنالوجیز تھوڑی تھوڑی چینج ہو جاتی ہیں. لیکچر میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو لیئرڈ آرکیٹیکچر سمجھ آ جائے. J2EE کا تھوڑا انٹروڈکشن دیا ہے. J2EE میں بہت ساری چیزیں آپ کر چکے ہیں بغیر جانے. JDBC J2EE کا پارٹ ہے, GSP سرولیٹس J2EE کا پارٹ ہے. EJBs ہم نے استعمال نہیں کیے ہیں. EJBs پہ ہم کوشش کریں گے آپ کو کوئی ٹیوٹوریلز ہینڈ آؤٹس دے دیں تاکہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں, جو کیوریس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہ اس پہ کچھ کام کر سکیں. تو J2EE کے اندر جو ہے EJBs وغیرہ کا ایک فیکٹر ہے جو ہم نے نہیں کیا, باقی کافی چیزیں اس کی ہم نے کر لی. سو دیٹ سمز اپ آر ڈسکشن آف لیئرڈ ڈیزائن, لیئرڈ آرکیٹیکچر. ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر ہم اب ایک اینڈ پہ پہنچے ہیں. اپنے کچھ لیکچرز کی آرکیٹیکچر ہم کور کرتے کرتے اینڈ پہ آ گئے ہیں. MVC ہم نے دیکھا ہے, لیئرڈ دیکھی ہے. کچھ اگلے لیکچرز میں ہم چھوٹے چھوٹے جو سپورٹنگ مٹیریلز ہیں, سپورٹ کی چیزیں جو کہ آپ کی اوور آل ڈیولپمنٹ کو آسان کرتی ہیں, وہ ڈسکس کریں گے. تب تک آپ لیئرڈ آرکیٹیکچر کی پریکٹس کریں. اس ایگزامپل کو میں ضرور آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ خود سے کوڈ کریں. ڈو ناٹ کاپی پیسٹ اٹ, کوڈ اٹ یور سیلف اینڈ سی کے کالس کیسے ہو رہی ہے. تبھی آپ یہ سمجھ پائیں گے, تبھی آپ اس آرکیٹیکچر کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کیا اس میں کام ہو رہا ہے. ایونچولی جب آپ کو اس کو اپلائی کرنا پڑے گا تو آپ اس کو اپلائی کر سکیں گے. آئی ہوپ کہ آپ یہ کام کریں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملیں گے اور اس وقت ہم کچھ اور سپورٹنگ مٹیریل کی طرف جائیں گے. اللہ حافظ.